بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قالوا وما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها من الأجر قال بكل شعرة حسنة وفي رواية قال وبكل قطرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے، کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات پوچھ لی جو آج ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے کہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ جو عید الاضحیٰ پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کے جانور مسلمان پوری دنیا میں ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ غریبوں کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت ہے، یا یہ کوئی چیریٹی ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کا خاص اللہ کے ہاں ایک مقام ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی یہ سنت ایسی ہے کہ یہ ایسے ہی ادا ہوگی، یہ صدقہ دینے سے، پیسے مال ویسے خرچ کر دینے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا ویسے ہی ہم بھی ذبح کر دیں۔ پھر آگے اس میں اجر کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ویسے مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، روپیہ پیسہ، اس میں وہ اجر نہیں ہے جو قربانی میں اجر ہے، کیونکہ قربانی کے بال کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، تو ہر بال کے بدلے میں اگر ایک نیکی ہے تو یہ صدقے سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک جانور جتنے کا آتا ہے اس کی جگہ اتنے ہی پیسے آدمی کے کہ قربانی کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ میں اتنے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو قربانی کے اندر اجر ہے۔ اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا اپنا مقام ہے، ایک ضروری چیز ہے۔ باقی صدقہ کرنا، تعاون کرنا غریبوں کے ساتھ، وہ ساری زندگی کریں، سارا مال دے دیں، اس میں کیا کسی نے روکا تو نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنی فریضہ ہے وہ پہلے ادا کریں، نفل ساری زندگی پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، لیکن عشاء کی نماز فرض ہے، اس کے 3 وتر واجب ہیں، پہلے یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کے پاس سارا کھلا وقت ہے۔ اگر آدمی فرضوں کی جگہ نفل شروع کر دے تو یہ بڑے خسارے کی اور بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے سارے جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی اتنے پیسے صدقہ کر دے، تو یہ بڑی معصوم سی غلطی ہے، لیکن بہت سنگین غلطی ہے، اس لیے کہ ان بیچاروں نے قربانی کی حقیقت نہیں سمجھی۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ غریبوں سے تعاون کی ایک صورت ہے، نہیں، یہ قربانی جو ہے یہ تو اللہ کو دکھانے والی ایک ادا ہے
جس پر اللہ کی نظر کرم متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہر چیز کو پیسے میں تولنے کی نفسیات، یہ کوئی اچھی نفسیات نہیں ہے۔ انسان صرف پیٹ کا نام نہیں ہے، انسان دل بھی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کی ضروریات ہیں جو اس کے عبادات سے، ذکر اذکار سے اور ان چیزوں سے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ صرف پیٹ کا بندوبست کر دینا انسان کے لیے یہ پوری خدمت نہیں ہے انسان کی پوری خدمت انبیاء علیہ والسلام لاتے ہیں دنیا میں۔ اگر آدمی صرف پیٹ کے اوپر ہی گھما کر انسان کو دیکھے تو پھر تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنا وقت کاروبار میں لگانا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، اور وہ پیسہ پھر راہ خدا میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ پھر والدین کی خدمت بھی نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا وقت جو ہم وہاں لگا رہے ہیں وہ کاروبار میں لگائیں، کمانے میں لگائیں، پھر وہ پیسہ غریبوں کی مدد میں لگا دیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ غریبوں کی مدد اپنی جگہ ہے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ ہر سال 2 خوبصورت چت قبرے مینڈھے ذبح فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس زمانے میں جتنے معاشی حالات ٹائٹ تھے آج تو وہ نہیں ہیں، کیونکہ حضور کے خود اپنے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور حضور کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی تھی۔ خود حضور نے فرمایا او یجد احدکم کلکم ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک بندے کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی جسم پر پہننے کے لیے کپڑے ہی ایک ہوتا تھا، بس تہبند پہن لی، بس اوپر سے قمیض نہیں ہے، سر پہ ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو اتنے معاشی تنگی حالات ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے نا اس دفعہ قربانیاں نہ کرو، بلکہ یہ جتنا مال خرچ کرنا ہے نا یہ غریبوں میں بانٹ دو، یا خود آپ نے اس پر عمل فرمایا ہو کہ قربانی جو ہے وہ مس کی ہو اور پیسہ غریبوں میں تقسیم کروا دیا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ اس سے برے حالات ہمارے ہاں نہیں ہیں، اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ قربانی نہ کرو اور اس پیسے کو غریبوں میں بانٹ دو۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔